कुर्बानी का जानवर ज़बह करने का तरीका यह है कि कुर्बानी से पहले उसे चारा पानी दे दें, यानी भूखा प्यासा ज़बह ना करें और एक के सामने दूसरे को न ज़बह करें और पहले से छुरी तेज कर लें। ऐसा ना हो कि जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज की जाए। जानवर को बाएं यानी लेफ्ट पहलू लेफ्ट साइड पर इस तरह लिटाएं कि किबले को उसका मुंह हो और अपना दाहिना यानी सीधा पांव उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाए। अब वो ज़बह करने के पहले भी दुआ पढ़ी जाती है, बाद में भी कुछ पढ़ने का है, तो ये सब जो है अबलग घोड़े सवार में ये दुआएं लिखी हुई हैं। एक मसला ये जहन में रखें, कुर्बानी में जानवर जब ज़बह होता है तो कसाई हज़रात कुछ गलतियां करते हैं। मेरा एक बयान है कसाईयों की बदमाशियां, वो थोड़ा उन्वान सख्त हो गया था। कसाई हज़रात दो गलतियां करते हैं। एक तो ये कि वो जानवर की 4 रगें काटने के बाद मज़ीद काटते हैं फिर, और अंदर नरखरे में उसके चाकू मारते हैं ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। ये अमल गलत है। इसका नुकसान ये कि जानवर को तकलीफ़ भी बहुत होती है। नंबर 2, उसका ब्लड सही तरह से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 4 रगें काटेंगे, हराम मगज़ का कनेक्शन बरकरार रहेगा तो उससे जो दिमाग को सिग्नल मिलता रहेगा और दिमाग इमरजेंसी नाफिज कर देता है, जिससे जानवर तड़पता है और ब्लड सारा बाहर निकल जाता है। उसका तकलीफ़ नहीं होती जानवर को। हमें लगता है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है जितना नज़र आ रहा होता है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है इन जानवरों पर कि हमें हुक्म दिया कि इनकी जब जान लेनी हो तो ज़बह करके लो। इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा और इन जानवरों का भी फ़ायदा। तुम्हारा फ़ायदा ये, तुम्हें साफ़ सुथरा गोश्त मिलेगा खून के बगैर। बीमारियां भी सारी ब्लड में ही होती हैं। जो बीमारियां हैं ना गोश्त में, जो ज़्यादातर ये ब्लड में होती हैं बीमारियां। जब खून निकल गया तो जानवर बीमारियों से भी पाक साफ हो गया। तभी कहा जाता है टोटकों में कि जो बड़ा गोश्त अगर पकाना हो ना, थोड़ा सा बॉयल करो उसको, उसका पानी फेंक दो, उसका जो अंदर ब्लड होता है वो सब निकल जाता है। उससे वो उसके नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमें फ़ायदा ये, और जानवर को फ़ायदा क्या, उसको तकलीफ़ कम है। जानवर को मौत देने के इसके अलावा जितने भी तरीक़े हैं, सब में जानवर के लिए अज़ियत है। ये गैर मुस्लिम लोग, चाइना में आप देखो, खौलती भी कढ़ाइयों में कुत्तों को डाल दिया जाता है, ज़िंदा कुत्ते को। किस अज़ियतनाक तरीके से ये जानवरों को मारते हैं। ये बाकायदा रिसर्च हुई है और इस पर अंग्रेज़ों की तहक़ीक़ है कि जो मुसलमानों का तरीक़ा ज़बह करने का, उसमें जानवरों को तकलीफ़ बहुत कम होती है। तो अब कसाई को आप इस बात का पाबंद करें कि 4 रगें काटे और फिर वहाँ से हट जाए। और बेहतर ये है कि सब कसाईयों की बात नहीं कर रहा भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की कसाई हटते नहीं हैं, क्योंकि इमरजेंसी में जल्दी में होते हैं। उनको बहुत, कसाई उस दिन दुनिया का सबसे कीमती आदमी होता है। अभी देखो कोई कसाई आपसे मिलेगा भी नहीं, सलाम भी नहीं करेगा, बोलेगा मुझे जाना है भाई, मेरे 6 कॉलें आई हुई हैं, उनको ऑर्डर बुक करवाना है मैंने। ईद वाले दिन जानवर से ज़्यादा महंगा कसाई होता है। तो उसको 10 जानवर और गिराने, वो इतनी टेंशन नहीं लेता कि काटो फिर खड़े होके देखो कि कब इसकी जान निकलेगी, कब हम खाल उतारेंगे। वो कहता है अबे उसका बस नहीं चल रहा होता, पूरी गर्दन काट दे वो। तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसी 4 रगें कटी हैं तो जिस खूंटे से जानवर बांधा हुआ था उस खूंटे से थोड़ी देर के लिए उसी कसाई को बांध लो जो काबू में नहीं आ रहा आपके। हर कसाई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो काबू में नहीं आ रहा है उस कसाई को आप उसी, वो खूंटा भी काम में आ जाएगा, उसका किराया दिया हुआ है ना, पूरा हो जाएगा वो। क्योंकि इसके बगैर कसाई को काबू करना आसान नहीं। वो जानवर फिर भी आसान है, उसको पकड़ना ना, 4 आदमी उसको पकड़े तो जानवर को कौन पकड़ेगा भाई। तो सबसे बेहतर तरीका है उसी खूंटे से थोड़ी देर के लिए आपने जो काबू में नहीं आ रहा उसको बांध दें आप। बोलें जब तक ठंडा होने दो। एक बात, एक गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं लोग, कसाई हजरात जानवर जब ज़बह करते हैं तो अक्सर मुंह में पान और गुटका होता है, वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, अल्लाह फरमाते हैं जिस जानवर पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। भूले से छूट जाए तो ठीक है, लेकिन जो मुंह में गुटका रख के
نام نہیں لے رہا, وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا, وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا, وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولیں زور سے اللہ کا نام لو, بسم اللہ اللہ اکبر, زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں, ان کو بھی بسا اوقات دیکھا ہے منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھائی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ گالیاں دیں گے اتنی زور زور سے, باتیں کریں گے اتنی زور زور سے, جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو, تو وہ ایسی منہ میں ہی گھما رہا ہے. تو مرغیوں والے کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات, جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا, مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ہندو جانور ذبح کر دے چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے, وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست تو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح, عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح, مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح, کہ وجہ سے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے, نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو. تو جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتہ تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں پہلے سے پتہ چل گیا, کیونکہ بقرعید کے دنوں میں بہت سے غیر مسلم بھی قصائی بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے سے پتہ چل گیا تو پھر احتیاط لازم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تیسری چیز, جب ذبح کریں گے تو دعا پڑھے. دعا کے لیے یاد رکھیں سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کی, اور یہ کافی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر, اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے, اردو میں بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے, صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ میری طرف سے, یہ ہماری طرف سے تیرے لیے, ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہے, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے, تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک. بسم اللہ اللہ اکبر تو سب صحابی میں, لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ ہے نا, بالکل پڑھ سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے, اللہم ھذا منک ولا, اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتہ چلے کس کا ہے. اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک. ہم بولیں ہاں ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا؟ ارے اللہ وہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ. غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا. یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے, یہاں تھوڑی اس کے نام سے. تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا. تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں, چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سکتا, یا سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے, پورے لوگ مل کر. یا ایک بڑا جانور آپ اکیلے اپنی طرف سے, ہے اللہ میری طرف سے تیرے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجیے, سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے, مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا, اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی, بیٹھے ہوئے. اور اثر سے پہلے قربانی ہونا, بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام, بیٹھے ہوئے اثر ہو گیا جان اب کل کریں. بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے. ہم نے خامخواہ کے ایسے شرائط باندھے شریعت نے نہیں دیے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے, تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا, اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے
اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر. اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت. پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی جلدی، اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردن ہی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے. یعنی شارگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا حرام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے